بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امر جلیل اور مبشر زیدی، یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، علم میں بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، شریعت کے علم میں بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے علم میں بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک محض ایک معمولی شخص کو سوشل میڈیا کے ذریعہ اتنی اہمیت دینا اور ان کو ہیرو بنا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، دنیا کی عدالتوں سے اگر کوئی بچ جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ گستاخ رسول کو گالیاں دینا جائز ہے؟ بھائی گالیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسی کو کتا کہنا، خنزیر کہنا، سور کہنا، یا ابن کلب کتے کا بچہ کہنا، یعنی گالیوں کی یہ قسم ہے جو فوش نہیں ہے۔ اس نوعیت کی جو گالیاں ہیں وہ گستاخ رسول کو، اللہ رسول کو جو گالیاں دینے والے ہیں ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ فلاں کتے کی طرح بھونک رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یاوہ گوئی کرتا ہے، فلاں خنزیر طبع ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی ماں بہن کی عزت کو پامال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا خنزیر ہے۔ تو جو فوش گالیاں ہیں ماں بہن کی، جس میں شرم گاؤں کے نام ہیں، اس طرح کی گالیاں کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ زبان کو ہاں اس طرح کی گندی ننگی گالیاں جو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطان بڑا خبیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے چھرے مارے نا، خنجر، تو انہوں نے کہا کہ کس کتے نے مجھے کاٹا ہے؟ تو اس طرح کے الفاظ کہنے درست ہیں کافروں گستاخوں کے بارے میں۔ وہ کافر، وہ غیر مسلم جو آپ کو اسلام کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے بارے میں بھی یہ الفاظ نہیں کہنے، جو غیر فوش الفاظ ہیں، اور جو فوش الفاظ ہیں وہ کسی حال میں بھی نہیں کہنے۔